وہ پینٹیم 4 جو سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا آج کسی کو یاد ہی نہیں۔ حالانکہ صرف 6-7 سال پہلے ہم میں سے اکثر کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تھے۔ آئے دن پاور فیل ہو جاتی تھی، سی ڈی روم خراب ہو جاتا تھا۔ ان دنوں کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے انجینئر کہلاتے تھے، مگر آج کل میکینک کہلاتے ہیں۔ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو فلاپی ڈسک کے بغیر کام نہیں چلتا تھا۔ فلاپی اپنی مرضی کی مالک ہوتی تھی، چل گئی تو چل گئی، ورنہ میز پر کٹکھٹاتے رہیں کہ شاید کام بن جائے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا۔ موبائل سے موبائل تک سفر میں ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ لباس سے کھانے تک ہر چیز بدل گئی، لیکن نہیں بدلا تو میتھی والے پراٹھے کا سواد نہیں بدلا۔ شہروں میں زنگر برگر اور فاسٹ فوڈ کی اتنی دکانیں کھل گئی ہیں کہ اگر مکئی کی روٹی اور ساگ کھانا چاہیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ گھروں میں بننے والی لسی اب ریڑھیوں پر آ گئی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں لوگ ایک ہی وقت میں دسترخوان پر یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں۔ فریج میں ہر چیز پڑی ہے، جس کا جب جی چاہتا ہے نکالتا ہے اور گرم کر کے کھا لیتا ہے۔ البتہ باہر جا کر کھانا ہو تو یہ روایت اب بھی برقرار ہے۔ جن گھروں کے دروازے رات 8 بجے کے بعد بند ہو جایا کرتے تھے، وہ اب رات 11 بجے کے بعد کھلتے ہیں اور پوری فیملی ڈنر کھا کر رات 1 بجے واپس پہنچتی ہے۔ پورے دن کے لیے واٹر کولر میں 10 روپے کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر گھر میں فریج ہے، فریزر ہے، لیکن برف پھر بھی استعمال نہیں ہوتی کیونکہ پانی جو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فریج آیا تو چھپکو بھی گیا۔ اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے بنا کر نہیں بھیجے جاتے۔ اب لنڈے کی پرانی پینٹ سے بچوں کے بستے نہیں بنتے۔ مارکیٹ میں ایک سے ایک ڈیزائن والا اسکول بیگ دستیاب ہے۔ بچے اب ماں باپ کو امی ابو سے زیادہ یار کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بلب انرجی سیور میں بدل گئے ہیں اور انرجی سیور LED میں۔ چھت پر سونا خواب بن گیا ہے، لہذا اب گھروں میں چارپائیاں بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ ڈبل بیڈ ہے اور ان پر بچھے موٹے موٹے گدے۔ مصہری اور پلنگ گھر کی سیٹنگ سے میچ نہیں کرتے۔ اب بچے سائیکل سیکھنے کے لیے کینچی نہیں چلاتے، کیونکہ ہر عمر کے بچے کے سائز کا سائیکل آ چکا ہے۔ جن سڑکوں پر ٹانگے دھول اڑاتے تھے، وہاں اب گاڑیاں دھول اڑاتی ہیں۔ کیا زمانہ تھا جب گھروں کے دروازے سارا دن کھلے رہتے تھے، بس ایک بڑی سی چادر کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ مگر اب تو دن کے وقت بھی بیل ہو تو پہلے CCTV کیمرے میں دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ شہر سے باہر کال ملانا ہوتی تھی تو لینڈ لائن فون پر پہلے کال بک کروانا پڑتی تھی اور پھر مستقل وہیں موجود رہنا پڑتا تھا۔ گھنٹے بعد کال ملتی تھی اور کئی دفعہ درمیان میں آپریٹر بھی مداخلت کر دیتا تھا۔ اجی 3 منٹ ہونے والے ہیں۔ سعودیہ وغیرہ سے کوئی عزیز پاکستان آتا تھا تو گفٹ کے طور پر گھڑیاں ضرور لے کے آتا تھا، اور واک مین بھی ختم ہو گئے۔ پانی کے ٹب میں موم بتی سے چلنے والی کشتی بھی نہیں رہی۔ پانی کی ٹینکیوں کا رواج چلا تو گھر کا نلکا بھی بوکی سمیت رخصت ہوا۔ واش بیسن آیا تو کھرے بنانے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ چائے پیالی سے نکل کر کپ میں قید ہو گئی۔ سگریٹ آیا تو حقے کا خاتمہ کر گیا۔ اب شاید ہی کسی گھر میں کوئی حقہ تازہ ہوتا ہوگا۔ پہلے مائیں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھی، بازار سے اون کے گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھی۔ اب نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایک سے ایک جرسی بازار میں موجود ہے، سستی بھی اور مہنگی بھی۔
پہلے کسی کو استاد بنایا جاتا تھا، اب استاد مانا جاتا ہے۔ پہلے سب مل کر ٹی وی دیکھتے تھے، اب گھر میں ایک ٹی وی بھی ہے تو اس کے دیکھنے والوں کے اوقات مختلف ہیں۔ دن میں خواتین ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں ڈرامے دیکھ لیتی ہیں، شام کو مرد نیوز چینل سے دل بہلا لیتے ہیں۔ معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی بچھائے جاتے تھے، کیونکہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے تھے۔ چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانی پڑیں گی۔ گداگروں کو تو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ یرکان یا شدید سر درد کی صورت میں مولوی صاحب ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دم کر دیا کرتے تھے اور بندے بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ گھروں میں خط آتے تھے جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو ہر گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا، اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا اور وہ جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کر نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی قہقہے لگاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بیچتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ میٹھے کی 3 اقسام تھیں: حلوہ، زردہ، چاول اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں، لکڑی کی بنی ریڑھیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے مکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیض کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کونے سے آواز آ جاتی تھی، بچوں آؤ چیز لے لو۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بچوں کا جمع حفیر جمع ہو جاتا تھا اور کتنی آوازیں سنائی دیتی تھی، میرے بھائی کا حصہ بھی دے دو، میری بہن کا حصہ بھی دے دو۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بعد میں وجود آئیں، پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھیں، وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیوں پر بچھی ہوتی تھی، محلے کے بابے حقے پی رہے ہوتے تھے۔ مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا۔ لیکن اب اچانک سب کچھ بدل گیا، ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمارے گھروں میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے، ایک ایسا ڈبہ جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامنس کی گولیاں ہر وقت موجود ہوں۔ واہ رے واہ وقت تیری رفتار، کہاں سے کہاں ہمیں لے چل پڑا تو۔ سننے کے لیے بہت شکریہ۔ بندہ ناچیز محمد